دنیا کی زندگی میں خوب مزے اڑا لو، ناچنا ہے ناچو، گانا ہے گاؤ، بڑے بڑے گناہوں کو کرنا ہے کر لو، شرک میں رہنا ہے رہ لو، کفر کرنا ہے کر لو، لیکن یہ مت بھولنا کہ آخر کار ایٹ دی اینڈ آنا تم نے اللہ ہی کے پاس ہے۔ وہ اللہ جس کو تم آج اپنی زندگی میں اگنور کر رہے ہو، وہ اللہ جو آج ہماری زندگیوں میں میٹر نہیں کر رہا، جس سے نہ ہمیں حیا آ رہی ہے، نہ شرم آ رہی ہے، نہ اس کی محبت ہے ہمارے دلوں میں، نہ اس کا ڈر ہے ہمارے دلوں میں، نہ اس کی یاد ہے ہمارے دلوں میں، بے خوف اللہ رب العزت سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تمہیں 60-70 سال کے لیے مزے چاہیے، جاؤ لے لو، تمہیں 60-70 سال کی زندگی میں عیاشیاں کرنی ہے کر لو، لیکن یہ مت بھولنا فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جب تم ہمارے پاس آؤ گے نا، اس وقت ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے۔ اس وقت نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا، نہ تمہیں اللہ رب العزت سے کوئی چھڑا پائے گا۔ ایسے انسان کو حسرتوں نے چاروں طرف سے گھیرنا ہے، کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں وہاں نہ جاتا، کاش میں وہ نہ کرتا، کاش میں اس کے ساتھ نہ بیٹھتا، کاش میں ایسے ہوتا ویسے ہوتا۔ اس طرح کی ہزاروں حسرتوں نے ایک انسان کو گھیرنا ہے مرنے کے بعد، جب اللہ اسے اسی کے کیے گئے تمام اعمال کھول کھول کر دکھائے گا جو وہ بھول چکا تھا، لیکن اللہ تو بھول سے پاک ہے۔ تو ایسی حسرتوں سے بچنے کے لیے، ایسے غم اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ تم اپنی زندگی اپنے اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر گزارو، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ ایک بات تو یاد رکھیے کہ وہ قیامت جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جس میں زمین ہچکولے کھائے گی، آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے ٹوٹ جائیں گے، پہاڑ اڑ جائیں گے، سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، یہ قیامت کب آئے گی، کیسے آئے گی، اللہ کو پتہ ہے۔ اس کا ڈر بھی دل میں ہونا ضروری ہے۔ آپ کی قیامت آپ کی موت ہے، میری قیامت میری موت ہے۔ میں نے اور آپ نے یہاں مرنا ہے، اور اگلے ہی لمحے اللہ رب العزت نے ہمیں دوسری زندگی دے کر اپنے سامنے کھڑا کر دینا ہے۔ مرنے کے بعد میں کوئی عمل نہیں کر سکتا، مرنے کے بعد میں کوئی توبہ نہیں کر سکتا، مرنے کے بعد میں کوئی اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اللہ کی باتوں کو سیریس لے۔ اللہ کی باتوں کا جس نے بھی مذاق اڑایا نا، اور جس نے بھی اس کا انکار کیا، اس کی زندگی بھی خسارے میں گزری ہے، اس کی موت بھی بھیانک ہوئی ہے، اس کی قبر کی زندگی بھی برباد ہوئی ہے، اور اس کی آخرت بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے برباد ہوگی۔ آپ دیکھیں گے ان لوگوں کا حال جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی باتوں میں انٹرسٹ نہ لیا، جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی بات کو نہ مانا۔ اللہ اللہ ہو کر ایک انسان کو سمجھا رہے ہیں کہ ایسے کرو، یہ عمل کرو، اور انسان ہو کر اللہ کی بات پر دھیان نہیں دے رہا۔ اللہ فرما رہے ہیں ارے لوگوں، تمہاری یہ سرکشی، یہ گناہ تمہارے اپنے ہی خلاف پڑ رہی ہے۔ تم جو بھی بدعمالیاں کر رہے ہو، یہ تم اپنے حق میں برا کر رہے ہو، کسی کا برا نہیں کر۔ جس دنیا کو آج سے 3 سال پہلے میں اپنے لیے عزت سمجھتا تھا، شہرت سمجھتا تھا، آج اسی دنیا کو اور اسی زندگی کو میں گند کہہ رہا ہوں۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج سے 3 سال پہلے جہاں میری یہ سوچ ہوا کرتی ہے کہ میں خود ایک سیلیبریٹی بن کر تم لوگوں کے سامنے آؤں گا، آج میں اللہ مجھے معاف کرے میں انہی سیلیبریٹیز کو برا بلا کہہ رہا ہوں۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج سے 3 سال پہلے میری یہ سوچ ہوا کرتی تھی کہ میرے آگے پیچھے لاکھوں لوگ ہونے چاہیے، میرے ساتھ ان کی سیلفیاں آنی چاہیے، اور آج میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر کوئی ایک بندہ مجھے میسج کر دے، کال کر دے کہ علی بھائی میں نے اللہ کے قریب جانا ہے، میں نے گناہوں سے معافی مانگنی ہے، تو میں بھاگتا بھاگتا اس کے پاس جاؤں، قرآن کی آیتیں اس کو سناؤں، میں اس کے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں کروں۔ آج میری سوچ اتنی کیوں بدل گئی؟ جو بھی میرا دوست ہوتا تھا، جو تھوڑا سا سٹائلش ہوتا تھا، میں اس کو ایڈوائزز دیتا کہ یار تم ماڈلنگ کی فیلڈ میں آ جاؤ، یار چل ساتھ میں شوٹ کرتے ہیں، یار چل فلاں لڑکی سے ڈیٹ لگاتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ انہی دوستوں کے پاؤں پکڑ رہا ہوں، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ اپنی زندگیوں کو سنوار لو۔ کیوں کر رہا ہوں؟ کیا میں پاگل ہوں؟ کیا میں دیوانہ ہو گیا ہوں؟ جس داڑھی کا میں مذاق اڑاتا تھا، جس ٹوپی کا میں مذاق اڑاتا تھا، جب میں لوگوں کے سروں پر یہ چیز دیکھتا تھا تو میں اسے کہتا تھا کیا اس نے اپنے آپ کو جوانی میں بوڑھا بنا دیا ہے۔ پھر میری زندگی میں ایسا بھی وقت آیا کہ جب میں آئینے کے سامنے کھڑا تھا اور اپنی شکل کو غور سے دیکھ رہا تھا، اور مجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ یاد آ رہا تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے حسین چہرے پر داڑھی تھی۔ میں نے نیت کر لی آج کے بعد میرے چہرے پہ بھی داڑھی ہوگی۔ آج اللہ کی توفیق سے میرے چہرے پر اپنی داڑھی ہے۔ پھر بات یاد آئی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی بازاروں میں جاتے تھے تو وہ اپنے سر کو ڈھانپ کر جاتے تھے۔ میں نے بھی ارادہ کر لیا کہ میں نے اپنے سر کو آج کے بعد ڈھانپنا ہے۔ I don't care کہ میں کیسا دکھوں گا، کیسا لگوں گا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ باتیں بنائیں گے، فلاں کریں گے۔ میں نے بھی بڑی لوگوں کے پیچھے باتیں کی تھی، چلو اگر 10-20 لوگ میرے پیچھے باتیں کرتے ہیں اٹس اوکے۔ میں نے بھی بہت سارے لوگوں کے دل توڑے تھے، کوئی بات نہیں، اگر 10-20 لوگ جو مجھ سے جڑے ہوئے ہیں وہ اس گیٹ اپ کی وجہ سے مجھ سے دور ہوتے ہیں، اٹس اوکے، آئی مینیج، میں کر لوں گا مینیج۔ تو میرے بھائی اور میری بہن،
جتنی تم نے غفلت کرنی تھی نا کر لی، اور اس غفلت میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، الٹا تمہیں نقصان دیا۔ دیکھو آج تم اپنے آپ کو تلاش کر رہے ہو، لیکن تمہیں اپنا آپ ہی نہیں مل رہا۔ تو آؤ اپنے اللہ سے پوچھو کہ میں کون ہوں، میرا کیا مقصد ہے، میں کیا کروں یا رب، مجھے تو اپنا آپ ہی نظر نہیں آ رہا۔ اے اللہ تو ہی تو ہے جو بھولے بھٹکوں کو ایک راستہ دکھاتا ہے، میں بھی وہ راستہ دیکھنا چاہتا ہوں اور اس راستے پر چلنا چاہتا ہوں۔ تو پتہ ہے جب تم ایسی سوچ لے کر اللہ کے پاس آؤ گے نا تو اللہ کیا کہتا ہے، وَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ وہ اللہ ہی تو ہے جو انسانوں پر کھلی کھلی آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے آئے۔ اللہ کی طرف سے تو فیصلے ہو چکے ہیں کہ جب بھی تم اپنے اللہ کی ضرورت کو محسوس کرو گے، جب بھی تمہیں اللہ رب العزت کی نیڈ فیل ہوگی، اللہ رب العزت پہلے سے ہی وہاں موجود ہے۔ لیکن اگر تم اللہ کو اگنور کرتے ہیں اور بار بار کرتے رہے، حالانکہ اللہ یہ نہیں چاہتا، تو تمہارا یہ فیصلہ تمہیں ذلیل کر دے گا۔ بظاہر دنیا تمہارے لیے تالیاں بجا رہی ہوگی، تمہارے نام کے نغمے گائے جا رہے ہوں گے، دنیاوی حیثیتوں میں کوئی تمہارے مقابلے کا نہیں ہوگا، لیکن اندر سے تم ٹوٹ جاؤ گے، بکھر جاؤ گے، مٹیریلسٹک چیزوں سے اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ نہیں کر پاؤ گے۔ تو آئیں اپنی زندگی بدلے، دیر مت کریں۔ دنیا کی زندگی میں خوب مزے اڑا لو، ناچنا ہے ناچو، گانا ہے گاؤ، بڑے بڑے گناہوں کو کرنا ہے کر لو، شرک میں رہنا ہے رہ لو، کفر کرنا ہے کر لو، لیکن یہ مت بھولنا کہ آخر کا ایٹ دی اینڈ آنا تم نے اللہ ہی کے پاس ہے۔ وہ اللہ جس کو تم آج اپنی زندگی میں اگنور کر رہے ہو، وہ اللہ جو آج ہماری زندگیوں میں میٹر نہیں کر رہا، جس سے نہ ہمیں حیا آ رہی ہے، نہ شرم آ رہی ہے، نہ اس کی محبت ہے ہمارے دلوں میں، نہ اس کا ڈر ہے ہمارے دلوں میں، نہ اس کی یاد ہے ہمارے دلوں میں، بے خوف اللہ رب العزت سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ ٹھیک ہے تمہیں 60-70 سال کے لیے مزے چاہیے، جاؤ لے لو، تمہیں 60-70 سال کی زندگی میں عیاشیاں کرنی ہے کر لو، لیکن یہ مت بھولنا فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جب تم ہمارے پاس آؤ گے نا اس وقت ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے۔ اس وقت نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا، نہ تمہیں اللہ رب العزت سے کوئی چھڑا پائے گا۔ ایسے انسان کو حسرتوں نے چاروں طرف سے گھیرنا ہے، کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں وہاں نہ جاتا، کاش میں وہ نہ کرتا، کاش میں اس کے ساتھ نہ بیٹھتا، کاش میں ایسے ہوتا ویسے ہوتا۔ اس طرح کی ہزاروں حسرتوں نے ایک انسان کو گھیرنا ہے مرنے کے بعد، جب اللہ اسے اسی کے کیے گئے تمام اعمال کھول کھول کر دکھائے گا جو وہ بھول چکا تھا، لیکن اللہ تو بھول سے پاک ہے۔ تو ایسی حسرتوں سے بچنے کے لیے، ایسے غم اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ تم اپنی زندگی اپنے اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر گزارو، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ ایک بات تو یاد رکھے کہ وہ قیامت جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جس میں زمین ہچکولے کھائے گی، آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے ٹوٹ جائیں گے، پہاڑ اڑ جائیں گے، سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، یہ قیامت کب آئے گی، کیسے آئے گی، اللہ کو پتہ ہے۔ اس کا ڈر بھی دل میں ہونا ضروری ہے۔ آپ کی قیامت آپ کی موت ہے، میری قیامت میری موت ہے، میں نے اور آپ نے یہاں مرنا ہے، اور اگلے ہی لمحے اللہ رب العزت نے ہمیں دوسری زندگی دے کر اپنے سامنے کھڑا کر دینا ہے۔ مرنے کے بعد میں کوئی عمل نہیں کر سکتا، مرنے کے بعد میں کوئی توبہ نہیں کر سکتا، مرنے کے بعد میں کوئی اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اللہ کی باتوں کو سیریس لے۔ اللہ کی باتوں کا جس نے بھی مذاق اڑایا نا، اور جس نے بھی اس کا انکار کیا ہے، اس کی زندگی بھی خسارے میں گزری ہے، اس کی موت بھی بھیانک ہوئی ہے، اس کی قبر کی زندگی بھی برباد ہوئی ہے، اور اس کی آخرت بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے برباد ہوگی۔ اب دیکھیں گے ان لوگوں کا حال جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی باتوں میں انٹرسٹ نہ لیا، جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی بات کو نہ مانا۔ اللہ اللہ ہو کر ایک انسان کو سمجھا رہے ہیں کہ ایسے کرو، یہ عمل کرو، اور انسان ہو کر اللہ کی بات پر دھیان نہیں دے رہا۔ اللہ فرما رہے ہیں ارے لوگوں، تمہاری یہ سرکشی، یہ گناہ تمہارے اپنے ہی خلاف پڑ رہی ہے، تم جو بھی بدعمالیاں کر رہے ہو یہ تم اپنے حق میں برا کر رہے ہو، کسی کا برا نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جائے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ کوئی آپ کے سامنے زنا کرے گا تو آپ اس کے قریب مت جائے، بلکہ بات کو ذرا سمجھیے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ آپ نے ان سورسز کے قریب بھی نہیں جانا جو آپ کے اندر زنا کرنے کی خواہش کو پیدا کر دیں۔ آپ نے اس کنٹینٹ کو بھی نہیں دیکھنا کہ جس کو دیکھنے کے بعد آپ کے اندر کی ڈیزائرز جو ہیں وہ ہٹ ہو جائیں اور آپ کو ایک شیطان بننے پر مجبور کر دیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ڈیلی بیسس پر سوشل میڈیا یوزر ہیں، آپ کو بہت ساری ایپس یوز کرنی ہوتی ہیں جیسے کہ فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک وغیرہ ساری چیزیں، تو میک شور کہ آپ نے کسی ایسے کریٹر کو فالو نہ کیا ہو کہ جو کریٹر بے حیا اور بیہودہ چیزیں اپنے اکاؤنٹ پر پوسٹ کر رہا ہو، کیونکہ جب وہ پوسٹ کرے گا اس کا تو کام ہی یہی ہے، وہ تو اپنا کام کرے گا، لیکن آپ کی نظروں کے سامنے جب اس کی کوئی بے حیا چیز سامنے آئے گی، یا چلیں اگر آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں تو کوئی ایسی لڑکی جو کہ امیچور ہونے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر کوئی ڈانس وغیرہ یا پھر کوئی بیہودہ کنٹینٹ شیئر کرتی ہے اور وہ آپ کے سامنے آتی ہے، تو ڈیفینیٹلی جب آپ اس کو دیکھیں گے
اور پھر اگلا کام شیطان کا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے دلوں پر وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے، ایک میجک کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے اندر کے ڈیزائرز جو ہیں، وہ ہارمونز جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ پھر ظاہری سی بات ہے، آپ انسان ہیں، آپ کا دل کرے گا کہ میں کسی اپوزٹ جینڈر سے بات کر لوں، مل لوں، کافی پی لوں، رومانس کر لوں، اور کرتے کرتے پھر بہت کچھ ہو۔ تو اللہ رب العزت جو آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، وہ آپ کو ان سورسز کے آگے پیچھے بھی نہیں بھٹکتا ہوا دیکھنا چاہتے، کیونکہ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ کامیاب انسان دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیشہ آپ کو عزت دینا چاہتے ہیں، اور عزت ملتی ہے حیا کے کاموں سے، عزت ملتی ہے نیکی کے کاموں سے، عزت ملتی ہے علم سے، عزت ملتی ہے عبادات سے، عزت ملتی ہے اللہ رب العزت اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے اور قرآن مجید کا جو قانون ہے اس کے نیچے اپنی زندگی گزارنے سے۔ یہی وہ سورسز ہیں جو آپ کو ریئل عزت دے سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں کسی بھی چیز میں ایسی کوئی طاقت نہیں ہے، کسی انسان میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ آپ کو عزتیں دے سکے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو بے حیائی کے کام ہوتے ہیں، یہ آپ کو ان تینوں چیزوں سے کٹانا چاہ رہے ہوتے ہیں، قرآن، اللہ کے نبی اور اللہ رب العزت کی ذات۔ اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں کہ ابھی آپ نے اللہ کو پانے کا سفر نہیں شروع کیا، تو آپ کو تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی کہتے کسے، سکون کسے کہتے ہیں، لذت کسے کہتے ہیں، اور آرام کسے کہتے ہیں۔ یہ جو اللہ کو پانے کا سفر ہوتا ہے نا، یہ بڑی نادانیوں سے، معصومیت سے، گرتے گرتے شروع ہوتا ہے۔ اللہ کو پانے کی خاطر کبھی اس کی سوچیں مصروف ہوتی ہے، تو کبھی اس کا جسم محنت کر رہا ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ کر کے انسان پاتا چلا جاتا ہے اپنے رب کو، اور جتنا اپنے رب کے قریب ہوتا جاتا ہے، اسے پاتا جاتا ہے، اتنا ہی وہ کھو جاتا ہے۔ اللہ کو پانے کے سفر میں نا جسم کو ظاہری پسینے بھی آتے ہیں، چوٹیں بھی لگتی ہیں، خون بھی بہتا ہے، لیکن تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، درد محسوس نہیں ہوتا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچویشن ذرا دیکھیں۔ اللہ کو مانا تو لوگوں نے گرم ریت پہ انہیں لٹا دیا، سینے پہ پتھر رکھ دیا، اس کی کمر کو ریت جلا رہی ہے تو اس کا سینہ پتھر کے وزن کے نیچے دبا ہوا، اور لوگ انہیں کوڑے مار رہے ہیں، زخم دے رہے ہیں، اور وہ اس درد میں، اس ظلم میں احد احد کرتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ اس سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ دو، مارنا بند کر دیں گے، اذیت دینا بند کر دیں گے، اور وہ اللہ کی محبت میں ڈوبا شخص اللہ اللہ کرتا جا رہا ہے۔ ہم جیسوں کو کیا پتا کہ اللہ کی محبت میں کون سی لذت پائی جاتی، جو ان گناہوں کی گندگی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، انہیں اس لذت کا کیا اندازہ۔ یہ تو وہی جانے کہ جو اللہ کے لیے صبر کر رہا ہے، برداشت کر رہا ہے، اس سے ملنے کے انتظار میں۔ میں اور آپ اس دنیا کی لذتوں میں انوالو، اس دنیا کو بنانے اور حاصل کرنے کے چکروں میں گم غائب۔ ہمیں کیا پتا کہ رب سے ملنے کے انتظار میں جو سکون انسان کو گھیرتا ہے، اس سکون کا کیا اثر ہوتا ہوگا، اور جب ان کا انتظار ختم ہوتا ہے، جب اللہ کی طرف ان کو لے جایا جاتا ہے، تو ان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا، ان کے آرام کا کیا عالم ہوگا، جو یہ کہتے ہوئے چلے جاتے ہیں اس دنیا سے کہ فائنلی اللہ سے ملنے کا دن آئے۔ ہم تو جینا چاہتے ہیں، ہمیں تو اگر 200 سال بھی نہ مارا جائے تو ہم خوش ہیں، کیونکہ ہمارے دلوں میں تو اللہ سے ملنے کا یقین، اللہ سے بات کرنے کا یقین، اللہ کو دیکھنے کا شوق، اس دنیا کی بدولت، ان گناہوں کی وجہ سے ہمارے دلوں میں رہا ہی نہیں۔ تو ہمیں کیا لینا دینا ان چیزوں سے، ہمیں کیا لینا دینا اللہ کی ملاقات سے۔ بس ایک بات ہے، سنتے رہتے ہیں، سن کے اچھی لگتی ہے، امیجن کرنے کے لیے، یقین کرنے کے لیے دنیا میں اور بھی بہت کچھ ہے۔ تو وہ لوگ یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں کہ فائنلی اب اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے صبر کا بدلہ دے گا، ہمارے جسم اور ہماری روحیں جو برداشت کر کر کے، ظلم سہ کے تھک چکی تھی، اب اللہ تعالیٰ ان ساری تھکاوٹوں کو، انسانوں کی غلامیاں کی جا رہی ہے، لوگوں کو خوش کیا جا رہا ہے، دنیا کی دولتوں کو، عزتوں کو اور شہرتوں کو تو سمیٹا جا رہا ہے، لیکن اس رب کو کچھ نہیں سمجھا جا رہا، جس رب نے اس پوری انسانیت پر اتنی نعمتیں کر رکھی ہے، اتنی نعمتیں کر رکھی ہے کہ اگر یہ ساری انسانیت مل کر بھی اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانا شروع کر دے، ٹھکرانا شروع کر دے، ان کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، ان کی سانسیں رک جائیں گی، لیکن اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ ہم سے پہلے بہت سارے لوگوں نے اللہ کو جھٹلایا، بہت سارے لوگوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، بہت سارے لوگوں نے اللہ کے بغیر اپنی زندگی گزاری۔ آج وہ اللہ سے منتیں کر رہے کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے بھول ہو گئی، اور واللہ آج کے دور میں بھی اللہ رب العزت کو اگنور کیا جا رہا ہے، اللہ کے ساتھ سیریس نہیں ہوا جا رہا، اللہ کو ٹائم نہیں دیا جا رہا، اللہ کے دین پر نہ جانے لگ رہی ہیں، نہ مال لگ رہا ہے، نہ وقت لگ رہا ہے۔ وہ دین کے جس کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاقوں کا سامنا کرنا پڑا، وہ دین کے جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی کو پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے، آج اسی دین کو
AC کے کمروں میں بیٹھ کر 4-4 لاکھ کے موبائل ہاتھ میں پکڑ کر بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھانا کھا کر چند سیکنڈ کی لذتوں کے بدلے 2-4 خواہشیں اور چند ٹکوں کی خاطر دین کو ماننے والے ہی دین کو بدنام کر رہے ہیں۔ مسلمان اس دین پر عمل کر کے اللہ کو راضی کرنے آیا تھا، آج مسلمان نے اس دین کو مشکل کہنا شروع کر دیا۔ آج اس مسلمان کے پاس اس دین کو سیکھنے کا وقت نہیں ہے۔ ارے دین کو دنیا پر نافذ کرنے کو تو چھوڑو، اپنی ذات پر نافذ نہیں کیا جا رہا۔ وہ لڑکے اور وہ لڑکیاں جنہوں نے اللہ کے نام پہ غیرت کرنی تھی اور غیرت کرتے ہوئے وہ اچھے بھی لگتے، آج وہی لوگ گناہوں کی طرف قدم بڑھا رہے، چند ٹکوں کے لیے عزتوں کے سودے کر رہے، عزتوں کو محفوظ نہیں کیا جا رہا۔ ارے کہاں وہ نوجوان جو 20-20 25-25 سال کی عمروں میں اس دین کی خاطر اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے، اور کہاں ہم کہ جیسے ہی جوانیوں کا نشہ چڑھتا ہے لذتیں گھیر لیتی ہیں، گناہ اپنے لیے ضروری سمجھ لیتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ لڑکی، وہ عورت جس نے اپنی اولادوں کی ایسی تربیت کرنی تھی کہ جس تربیت کے بعد ان اولادوں کے دلوں میں اللہ کے لیے لڑنے مرنے کے جذبے پیدا ہوتے، وہی لڑکیاں آج اپنے آپ کو سجا دجا کے ایک مجسمہ بنا کے لوگوں کے سامنے آ رہی۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو پیروں سے روندا جا رہا ہے۔ لوگ آپ کو سمجھتے ہی نہیں ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارے اندر کیا چل رہا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تم کن حالات سے گزر رہے ہو۔ لوگ نہیں سن سکتے اس شور کو جو تمہارے دل کے اندر ہے۔ ان ساری چیزوں کو صرف اور صرف تمہارا رب جان سکتا ہے، تمہارا رب بدل سکتا ہے۔ اپنے آپ کو رب سے جوڑنے کی کوشش کرو، اور ایک دفعہ جب تم اللہ سے جڑ جاؤ گے نا تو تم وہ چٹان بنو گے کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں لگ جائیں گی تمہیں توڑنے کے لیے، وہ تھک جائیں گے، تم نہیں ٹوٹو گے۔ اللہ سے دوری نے تمہاری یہ حالت کی ہے، اللہ پر بھروسہ نہ کرنے کی وجہ سے لوگ تمہیں توڑ رہے ہیں، تم کمزور ہو۔ جس دن تم اللہ کے ساتھ جڑ گئے یہ دنیا حیران ہو جائے گی کہ ان غلاموں کو کیا ہو گیا، ان غریبوں کو کیا ہو گیا۔ کل تک جو لکیر کے فقیر تھے آج اتنے بڑے حوصلے اور اتنی بڑی ہمت کے ساتھ گھوم رہے، کہاں سے آیا ان کے پاس یہ سب کچھ؟ تمہیں کیا کرنا ہے؟ اپنے اللہ کے ساتھ جڑنا ہے، سمپل۔ جو ہوا سو ہوا، آپ اسے بدل نہیں سکتے۔ جو ہونا ہے وہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا، اچھا ہوگا برا ہوگا، اس لیے اس کی بھی ٹینشن نہ لیں۔ اپنے آج میں رہ کر اپنے آج کو بہتر بنائیں۔ آج آپ کے پاس موقع ہے اپنے اللہ سے جڑنے کا، اپنی آخرت سنوارنے کا، اپنے گناہوں سے باہر آنے کا، اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا۔ جو گناہ آپ نے کیے، جو بدعمالیاں آپ نے کی، جو بے حیائیاں آپ نے کی، جو اللہ کے احکامات آپ نے توڑے، انہوں نے آپ کو کیا فائدہ دیا؟ کچھ دیا؟ نہیں دیا، الٹا بے سکون کیا، ڈرایا، خوفزدہ کیا۔ تو اب تک تو ہمیں یہ سمجھ آ جانی چاہیے تھی نا کہ ہم اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے یار۔ آ میری جان اللہ کی طرف، تو دیر مت کر، اللہ اللہ ہو کر تیرا انتظار کر رہا ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ اللہ ہو کر تجھے کامیاب دیکھنا چاہ رہا ہے، تو کیوں نفس اور شیطان کی رسی کو پکڑ کر اپنے آپ کو لذتوں اور گناہوں کے حوالے کر رہا ہے؟ گناہوں کو کرنے سے پہلے کیسے شیطان ان گناہوں کو مزین کر کے دکھاتا ہے کہ کر لو، کچھ نہیں ہوگا، سب کرتے ہیں، یہ وہ فلاں فلاں۔ لیکن جب میں اور آپ اس گناہ کو کر لیتے ہیں تو پھر ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ کتنا افسوس ہوتا ہے ہمیں، کتنا پریشان ہو جاتے ہیں ہم۔ تو مزید نفس اور شیطان کے ہاتھوں بیوقوف مت بنو، بس اس بات کا یقین کرو کہ تمہاری اصل قیمت اللہ کے پاس ہے۔ تمہاری ویلیوز تب بنیں گی جب تم اللہ سے جڑو گے۔ واللہ میرے دل میں اگر تمہاری فکر نہ ہوتی تو میں کبھی بھی تم سے نہ کہتا کہ اپنی زندگی چینج کر دو، گناہوں سے پیچھے ہو جاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ لیکن میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں۔ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جسے کسی نے ہرٹ نہ کیا ہو، کسی نے اس کو دکھ نہ دیا ہو، وہ کسی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ ہر انسان کی 2-4 ڈیفرنٹ چیزیں ڈسٹرب ہے۔ فوکس رکھے اپنے اللہ پر، جہاں جب آپ کو موقع ملے اپنے اللہ کے لیے کچھ کرنے کا، اپنی آخرت سنوارنے کا، وہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دے۔ میں اپنا سب سے بڑا دشمن بنا ہوں، اپنی غلطیاں مان لی، خود کو غلط سمجھ لیا، پھر تو توبہ کا خیال آئے گا نا، پھر تو خود کو بدلنے کا خیال آئے گا، اور یہ چیز تو بڑی مشکل ہے نا۔ حالانکہ اللہ کے بندے، خود کو بدلنا بہت آسان ہے، لوگوں کو بدلنا مشکل ہے۔ کیا ہے؟ تم نے اپنے اندر ایک ارادہ کرنا ہے کہ اللہ تھک چکا ہوں، ہار چکا ہوں، ٹوٹ چکا ہوں، بکھر چکا ہوں، نہیں سمجھ آ رہی، واللہ کچھ نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ صبح آنکھ کھلنے سے لے کے رات کو آنکھ بند کرنے تک میری زندگی میرے ہاتھوں سے، میرے اعمال سے ضائع ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں اپنا سب سے بڑا دشمن بنا ہوں، تو اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے ٹھیک کر دے۔ اللہ جن چیزوں کی وجہ سے میری زندگیاں برباد ہو رہی ہے آج کے بعد میں نہیں کروں گا، بس آپ ٹھیک ہو گئے۔ کون سی بڑی راکٹ سائنس ہے اس میں؟
خود کو بدلنا کون سا مشکل ہے؟ وہ اعمال جو آپ کو برا بناتے ہیں، وہ لوگ جن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے بات کرنے ٹائم دینے سے آپ کی پرسنالٹی ڈاؤن ہوتی ہے، ان لوگوں کو چھوڑنا ہوتا ہے، منہ موڑنا ہوتا ہے، بس بن گئے آپ اچھے انسان۔ ایک زہر کا گھونٹ ہے، پی لو، ارے وہ والا زہر نہیں جس سے بندہ اللہ کے بہت قریب چلا جائے۔ یعنی اگر آپ گناہوں کے شوقین ہیں، آپ نے ساری عمر گناہوں میں، لذتوں میں اور اللہ کی بغاوت میں گزاری ہے، تو پھر جب آپ ایک دم سے ان ساری چیزوں کو چھوڑنے کا سوچیں گے تو یہ آپ کو ایسا ہی لگے گا جیسے یار ایک زہر کا گھونٹ ہے جو مجھے پینا ہوگا۔ اور یہ جو کمزوری سی فیل ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میں بدلوں گا بھی کہ نہیں، پتہ نہیں میں ٹھیک ہوں گا بھی کہ نہیں، بھائی تو ہوگا ٹھیک، بہن تو کوشش تو کر۔ جب ایک بندہ بگڑ سکتا ہے، حالانکہ بگڑنا تو چاہتا ہی نہیں ہے، تو وہ بندہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے نا، کیونکہ وہ تو ٹھیک ہونا چاہ رہا ہے۔ تو اللہ تو انسان کی چاہت پہ فیصلے کرتا ہے۔ جب آپ کے پاس کوئی برائی نہیں ہوگی کرنے کو تو کیا رہ جائے گا کرنے کو؟ نہیں کیا۔ مسلمان بننے کے لیے، مومن اور ایماندار بننے کے لیے آپ کو خواہشوں سے لڑنا پڑتا ہے، آپ کو دنیا کے اصولوں کو ٹھکرانا پڑتا ہے، بہت سارے لوگوں کو راضی رکھنا پڑتا ہے، اور اللہ کی خاطر بہت سارے لوگوں کو ناراض بھی کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو ایک ایسے خدا کی عبادتیں کرنی پڑیں گی، ایک ایسے خدا کی بات ماننی پڑے گی جو ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی وجود نہیں، جو نظر نہیں آتا، جو آپ سے یہاں بات نہیں کر سکتا۔ اس کی معرفت کو ڈھونڈنا ہوگا، اس کی قدرتوں پر غور کر کے اسے سجدے کرنے ہوں گے، اور وہ سجدے کبھی کبھی آپ کو پھیکے لگ سکتے ہیں، کبھی کبھی آپ کو مشکل لگ سکتے ہیں، لیکن آپ نے ان ساری سچویشن سے لڑ کے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے ایمان کو برقرار رکھنا ہے، اور اس ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جانا ہے۔ پھر جا کے جو تم چاہتے ہو وہ تمہارے ہاتھ آئے گا۔ یہ نہیں کہ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، وہ بھی زبانوں سے، تو جنت ہم پر فرض ہوگی۔ میں اللہ رب العزت کے تمام انعامات کا مستحق ہو گیا۔